شخص کو اس حملے سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، یا ممکنہ طور پر کون سی طاقت، کون سی سیاسی جماعت، کون سی شخصیت اس حملے میں ملوث ہو سکتی ہے، اس پر جو میری رائے ہے، جو میری اوپینین ہے، گزشتہ 20 سال سے پاکستان میں صحافت کرتے ہوئے اور اس طرح کے واقعات کو رپورٹ کرنے کے بعد جو میرا تجربہ اس کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایک کر کے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کون اس حملے سے سب سے زیادہ مستفید ہو سکتا ہے، یا جو واقعات و شواہد ہیں ان کی روشنی میں کون اس حملے میں ملوث ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب یا ان کی جماعت کسی طور پر اس واقعے میں خود ملوث ہو سکتی ہے، یا یہ ڈرامہ رچایا جا سکتا ہے، یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس لانگ مارچ میں چونکہ وہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی، یا وہ مومنٹم کریٹ نہیں ہو پا رہا تھا جو تحریک انصاف توقع کر رہی تھی، شاید ایک فیس سیونگ کے لیے اس طرح کے ایک واقعے کو رچایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بکواس بات، اس سے زیادہ واہیات بات اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کوئی ہو نہیں سکتی اگر کوئی بھی شخص یہ بات سوچ رہا ہے، کیونکہ جو واقعات اور شواہد ہیں وہ بھی مکمل طور پر اس طرح کی کسی بھی کانسپیریسی تھیوری کی نفی کرتے ہیں۔ تو اس پر بھی ذرا میں آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ دوسری ایک جو ممکنہ بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ جو ایک سیاسی مخالف جماعت ہے، نون لیگ، یا جو مخالف سیاسی اتحاد ہے، وہ اس واقعے میں ملوث ہو، وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو عمران خان صاحب سے، کیونکہ عمران خان صاحب ظاہر اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کے لیے ان کی یہ مقبولیت سوٹ نہیں کرتی اس کو، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تیسری بات جو کہ ظاہر بہت سارے لوگ کھل کر نہیں کر رہے اور اس پر بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی، لیکن کارپٹ کے نیچے آپ کہہ لیجئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ پس پردہ یا لوگوں کے اذہان کے اندر، یا بیٹھکوں میں، تھڑوں کے اندر، یا جو بہت ہی نجی محفلیں ہوتی ہیں اس کے اندر اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اشارہ اس واقعے کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی جا رہا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور چوتھی ایک ممکنہ آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب پر ہونے والا حملہ، ان کی جماعت پر یا ان کے رفقا پر ہونے والا یہ حملہ کسی چوتھی قوت نے کروایا ہو، کسی ایسی قوت نے کروایا ہو جو اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ تو ان چاروں پر ذرا ہم بات کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ خان صاحب کی اپنی جماعت نے یہ حملہ کروایا ہو، اس کو پلان کیا ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ میرے نزدیک اس کا جواب ہے قطعی طور پر نہیں۔ اور اگین اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو اپنے ذہن کے علاج کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی خرافات ہے اگر کسی کے ذہن میں ایسا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ذرا تکنیکی وجوہات پر بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے لبرٹی چوک پہ عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا اس کی کوریج بھی کی، اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک توقع سے زیادہ اجتماع تھا۔ حالانکہ خان صاحب نے مختلف جگہوں پر، مختلف پوائنٹس پر لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنا تھا، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی جگہ پر تمام لوگوں کو کال دی گئی تھی کہ لوگ اکٹھے ہوں اور وہاں ایک بڑا اجتماع دکھایا جائے۔ لانگ مارچ کا مقصد ہی یہ تھا کہ شہر در شہر یا پوائنٹس در پوائنٹس لوگ اس اجتماع میں اکٹھے ہوتے رہے، ایک مومنٹم بنے اور الٹیمیٹلی اسلام آباد پہنچنے تک ایک جمع غفیر ان کے ساتھ ہو۔ سو اگر پہلے پوائنٹ پر ہی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہوتے تو لانگ مارچ کا ظاہر مقصد ہی فوت ہو جائے، ورنہ پھر آپ ایک ہی جگہ لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کو پھر ساتھ لے کر جو ہے آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں۔ سو اگر کوئی یہ کہے کہ جی مارچ میں بہت سارے لوگ نہیں تھے یا ملین مارچ نہیں تھا، تو ظاہر ہے وہ پلان بھی اس طرح سے شاید نہیں ہوا تھا۔ کیا یہ حملہ خود تحریک انصاف پلان کر سکتی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ گولی ظاہر ہے وہ یہ دیکھ کر، یا وہ کوئی ایسا اس کے پیچھے کوئی روبوٹک نظام نصب نہیں ہوتا، یا کوئی لیزر گائیڈڈ سسٹم نہیں ہوتا گولی کے پاس کہ آپ طے کریں کہ اچھا گولی جو ہے نا وہ 1 انچ قریب فیصل جاوید خان صاحب کو لگے گی، خدا نخواستہ عمران اسماعیل صاحب کو لگے گی، یا عمران خان صاحب کے جسم کے کس حصے میں وہ پیوست ہوگی۔ اگر گولی ٹانگ پر لگ سکتی ہے تو خدا نخواستہ خاکم بدہن گولی سینے میں بھی لگ سکتی ہے، گولی سر میں بھی لگ سکتی ہے، اور اتنے ہنگام میں جہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں، ایک ایسی صورتحال کے اندر کہ جہاں کنٹینر پر بھی درجنوں لوگ موجود ہیں، تو یہ نشانہ باندھ کر کہ خان صاحب کی ٹانگ ہی میں گولی لگے گی،
یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اس طرح سے پلان کیا جاتا ہے کہ جی خان صاحب کو بس ٹانگ پر گولی لگے گی اور کبھی بھی تحریک انصاف اس طرح کا رسک نہیں لے سکتی تھی. اور اس وقت تمام اشاریے اس وقت عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے حق میں ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ بلا وجہ اس طرح کا کوئی رسک لیا جاتا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اور ہم نے اب تک ہی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ اس قسم کے تشدد سے پاک رہی ہے. ظاہر ہے پولیس کے سامنے آمنا سامنا تو ہوتا رہا, پولیس کی جانب سے تشدد بھی ہوا تحریک انصاف کے کارکنان پر. کل رات ہم نے دیکھا کہ ذرا ظاہر ہے ریئیکشنری طور پر کچھ واقعات ہوئے, لیکن بطور مجموعی تحریک انصاف کی سیاست یا تحریک انصاف سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ عدم تشدد والے لوگ ہیں. ان کی جانب سے ہاں آپ زبان کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ جو ان کی جانب سے لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے اس پر بات کر سکتے ہیں, لیکن فزیکلی کسی قسم کا تشدد اور وہ بھی آتشی اسلحے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پلاننگ, میں اس کو مکمل طور پر رول آؤٹ کرتا ہوں. اب میں نے جس طرح کہا کہ اپنے تجربات کی روشنی میں اس وقت تحریک انصاف عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی قیادت اس طرح کی کوئی بھی چیز فیس سیونگ کہہ لیجئے اپنے لانگ مارچ کو بچانے کے لیے یا سیاسی فائدے کے لیے قطعی طور پر استعمال نہیں کر سکتی. تو یہ سوال رول آؤٹ ہے, اور جو بدبخت بھی یہ بات سوچ رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو اپنے ذہنی علاج کی ضرورت ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں دوسرے آپشن کی جانب. مثال کے طور پر کیا مسلم لیگ نون یا باقی ان کی اتحادی جماعتیں اس طرح کا کوئی کام کر سکتی ہیں خان صاحب کی مقبولیت کے خوف سے؟ تو معاف کیجیے گا, مجھے لگتا ہے نون لیگ میں ایسی اہلیت نہیں ہے اس وقت. نون لیگ کیا اس وقت کوئی سیاسی جماعت بھی ہے؟ اس پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی کیا پالیسی ہے. میں بار بار ہی بات کہہ چکا کہ ان کا کیا بیانیہ ہے, ان کی کیا قیادت ہے, قیادت کے آپس میں کیا کوارڈینیشن ہے, ان کا کیا مستقبل ہے, وہ کیا سوچتے ہیں, ان کا کیا منشور ہے اس وقت, کیا الیکشن کے حوالے سے ان کی اسٹریٹجی ہے, ان کی قیادت اس وقت کہاں ہے, وہ لوگ کیا بات. اس وقت مسلم لیگ نون تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. اچھے جائے کہ وہ اس طرح کا کوئی عمل پلان کرنے کی کا سوچے. سو اس وقت زیرو قابلیت ہے کسی بھی طرح کا کوئی منصوبہ بنانے کی, نیگیٹو پازیٹیو مسلم لیگ نون میں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بھی اس طرح کے واقعے میں ملوث نہیں ہو سکتی. اگین یہ میری رائے ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اگر سب سے زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں یا سب سے زیادہ سوالات ہو رہے ہیں یا سب سے زیادہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, لیٹ می بی ویری آنیسٹ, جو اس وقت جو ایک ہیٹڈ سچویشن تھی, ڈی جی آئی ایس آئی کو آ کے پریس کانفرنس کرنا پڑی, ڈی جی آئی ایس پی آر کے چہرے کے اوپر جو غصہ تھا, اور جو اوور آل سچویشن ہے, بہت سارے لوگوں کا شک لا محالہ طور پر اس طرف جاتا ہے کہ کیا ایسا کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. اس پر ذرا میں آگے چل کر دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں. اب آ جاتے ہیں کہ کیا کوئی چوتھی قوت اس سارے واقعے میں ملوث ہو سکتی ہے. اس بات کے بھی بہت سارے امکانات ہیں کہ کوئی طاقت, چاہے وہ بیرونی ہے چاہے وہ اندرونی ہے, وہ اس خلفشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری طاقتیں اور بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ عدم استحکام رہے, سیاسی انتشار رہے. پاکستان میں یہ چیزیں رہیں گی تو نہ ہم معاشی طور پر پھل پھول سکیں گے, نہ عالمی طور پر اپنا وقار ہم حاصل کر سکیں گے. سو اس طرح کے کسی بھی فیکٹر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مگر اب اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب, اسٹیبلشمنٹ والا سوال ابھی اپنی جگہ قائم ہے, اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا, کیا عمران خان صاحب کی زندگی اب خطرے سے باہر ہے؟ فی الوقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان, پروردگار کا بہت بہت شکر کہ عمران خان صاحب خطرے سے باہر ہیں. کیا انہیں گولی لگی ہے یا نہیں, اس پر بھی سوال ہے, کہ چونکہ جو آخری زخم میں نے دیکھا کہ شاید کوئی گولی چھوتی ہوئی ان کو ٹانگ کو گزر کے گئی, اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ گولی ٹانگ پر کیسے لگی. کیونکہ جب عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہوتے تو ظاہر کنٹینر کا ایک حصہ ہے یا ایک آہنی دیوار ٹائپ یوں کہہ لیجیے کہ ان کے سامنے اور ان کے باقی رفقا کے سامنے ہوتی ہے, تو وہ گولی کس طرح سے اس کے آر پار ہوئی, کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ بلٹ پروف کنٹینر ہے, تو کیا وہ حصہ بلٹ پروف نہیں رکھا گیا تھا. اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. ظاہر ابھی تکنیکی طور پر بہت سارے سوال ہیں جو کہ حل طلب ہیں, لیکن اس میں جو پنجاب حکومت کا کردار ہے یا جو پنجاب پولیس کا کردار ہے وہ بہت زیادہ مشکوک ہے. ابھی تک
جتنی ویڈیوز، جتنی باتیں، جتنی دلیلیں، جتنی گفتگو آپ سن رہے ہیں وہ ساری سوشل میڈیا کے توسط سے ہے۔ پنجاب پولیس نے سوائے اس گھٹیا حرکت کے کہ اس مبینہ جو قاتل تھا یا وہ مبینہ حملہ آور تھا، مبینہ نہیں، ظاہر اب تو اس نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا، سوائے اس کی ویڈیوز ریلیز کرنے کے ٹکے کا کام نہیں کیا اب تک۔ نہ کرائم سین کو محفوظ کیا گیا، نہ جو شخص جاں بحق ہوا اس کے حوالے سے کوئی تحقیق ہوئی، نہ جو گولیاں زخمیوں کو لگی اس کے حوالے سے کوئی تحقیق ہوئی کہ وہ کن رائفلز کی یا کن بندوقوں کی یا کن پسٹلز کی گولیاں تھیں۔ جو شخص گرفتار ہوا ہے اس کی پسٹل سے نکلنے والی گولیوں کا موازنہ کیا جاتا۔ جو گارڈز تھے مختلف سیاسی رہنماؤں کے، ان گارڈز نے بھی ظاہر ریئیکشنری فائرنگ کی، ان گارڈز کی گولیوں اور زخمی ہونے والوں یا جاں بحق ہونے والے شخص کے جسم میں موجود گولیوں کا بھی موازنہ کیا جاتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں تکنیکی طور پر کہ جن سے بہت سارے سوالوں کا جواب مل سکتا ہے، لیکن ابھی تک پنجاب پولیس کی جانب سے کوئی ایسا عمل ہم نے نہیں دیکھا۔ تو پہلی غلطی تو یہ کہ پنجاب پولیس یعنی تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت ہوتے ہوئے اور تحریک انصاف کے اتحادی جناب پرویز الہی صاحب کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس حملے کا ہو جانا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس کے بعد اب تک 24 گھنٹے تقریباً ہونے کو آئے ہیں، اس کے باوجود کوئی کنکریٹ بات سامنے نہیں آئی پنجاب پولیس کی جانب سے، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ دوستوں میں چھپے ہوئے کچھ دشمنوں کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیٹس سی کہ اس بارے میں کچھ ہو پاتا ہے یا نہیں۔ اور اب خان صاحب کی واپس ہم آ جاتے ہیں صحت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تندرستی دے، وہ پاکستان میں اسی طرح سے اپنی سیاست کو جاری اور ساری رکھے۔ مگر میرا ایک خدشہ ہے، میں اب سے 2-3 روز پہلے اپنی ٹویٹ میں بھی اس بات کا اظہار کر چکا کہ خان صاحب کی پلیز سیکیورٹی کا خیال رکھیں، ان کے جو رفقا ہیں۔ میرا یہ خدشہ ہے اور اللہ کرے کہ یہ خدشہ غلط ثابت ہو، میں پھر کہوں گا خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی زندگی اب بھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ خان صاحب پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے، خان صاحب کو دوبارہ مارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ جس نے ٹھان لیا ہے کہ وہ خان صاحب کی جان لے گا، میرا خیال ہے کہ وہ باز آنے والا نہیں ہے۔ آپ محترمہ بےنظیر بھٹو شہید صاحبہ کی مثال لے لیجئے، اکتوبر میں ان پر حملہ ہوا کراچی میں، جس میں وہ بچ گئی، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ یہاں پہ ذرا طریقہ کار مختلف اپنایا گیا، وزیر آباد میں خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ظاہر ایک شخص جاں بحق ہوا، باقی لوگ زخمی ہوئے، مگر محترمہ شہید کو اکتوبر میں اس حملے میں بچ جانے کے بعد بالآخر دسمبر میں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ بہت پریشانی کی بات بھی ہے، بڑے کنسرن کی بات بھی ہے، بہت تشویش کی بات بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو انتہائی سنجیدہ لینا چاہیے اس معاملے کو، کہ اگر آج ان پر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو یہ حملہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ حملہ دوبارہ ہوگا، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ، خاکم بدہن۔ میں پھر کہوں گا کہ اللہ کرے کہ میری کہی ہوئی یہ بات غلط ثابت ہو، لیکن خدا را عمران خان صاحب